ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی آپس کے اندر لغزش یا تھوڑی بہتی کوتاہی کی وجہ سے ان پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان پر بھونکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ایسے بد نصیب دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ یہ خطاب رب رحمان اپنے نبی کے صحابہ کو فرما رہے ہیں، اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کے یاروں کو بتلا رہے ہیں کہ آپ کا درجہ جو پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اسلام لائے، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ برابر تو نہیں ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر جنگ و جدل ہوگا، لڑائی ہوگی، قتال ہوگا، جہاد ہوگا۔ لوگوں میں سے کوئی پوچھے گا کہ آپ میں سے کوئی صحابی رسول ہے؟ کہا جائے گا ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میرے یار کی وجہ سے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا پھر ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر کفار کے ساتھ جہاد ہوگا، قتال ہوگا۔ پوچھا جائے گا کوئی ایسا بندہ ہے جو نبی کے ساتھیوں کا ساتھی ہے؟ کہا جائے گا موجود ہے۔ آسمان والا رب اس ایک تابعی کی وجہ سے جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا ایمان کی حالت کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس تابعی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پوچھا جائے گا کہ آپ میں سے کوئی تبع تابعی ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہے؟ بتلایا جائے گا کہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تبع تابعی کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو فتح عطا کر دیں گے، غلبہ عطا کر دیں گے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان ہے۔ نبی محترم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد۔ میرے نبی ہم کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کے یاروں کو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور میرا ساتھی ایک مد جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، ایک بک آدھا کلو بھی جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ایک طرف ہو، ایک مد ایک طرف ہو، احد کا پہاڑ کم ہے، اس صحابی کا صدقہ کیا ہوا اللہ کے ہاں اس کا درجہ زیادہ۔ ایسے نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے
پوری دنیا کے اندر غلبہ پایا، اسلام کو پوری دنیا کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پھیلایا ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ میری امت میں سے سب سے پہلا بندہ، پہلا گروہ جو جہاد کرے گا پانیوں کے اندر جا کر کے، بحری بیڑوں کے اوپر جا کر کے، آسمان والے رب نے ان پر جنت واجب کر دی ہے، ان پر جہنم حرام قرار دے دی ہے۔ ام حرام فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں سے ہوں گی۔ آپ نے فرمایا انتی فیہم، تو بھی ان میں سے ہوگی۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے اندر خود بھی شامل ہوئی۔ یہ لشکر کب گیا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے دور کے اندر بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر برقرار رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحری بیڑا بنانے کا حکم دیا۔ بحری بیڑا بنایا گیا، قبرص کے علاقے کے اندر ان عیسائیوں پر حملہ کیا گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاتون بھی اس لشکر کے اندر شامل تھیں۔ واپسی پہ آتے ہوئے جہاد سے فارغ ہو کر کے فتح کے بعد سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گدھے سے سواری سے گر کر کے شہید ہو گئیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی بھی ہیں، جنتی بھی۔ دوسری حدیث کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کیسر کے علاقے کے اندر حملہ کریں گے، کیسر روم پر حملہ کریں گے، وہ اللہ کی جنتوں کے حقدار بنیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی بھی آپ نے ہی کمان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ میرے نبی کے یاروں کی شان بیان کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلتے ہیں، اسلام کو دنیا کے اندر غالب کرتے چلے جاتے ہیں، اسلام کا جھنڈا بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی توحید کا ڈنکا بچاتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے لیغیظ بہم الکفار، کافروں کے دل جو ہے غصے کے ساتھ بھر جاتے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیسر روم پر حملہ کرتے ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لشکر کے اندر شامل ہوئے تھے۔ اسی لشکر کے اندر ہی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اور ابو ایوب انصاری کون ہیں؟ جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے اپنی جگہ پرووائڈ کی تھی، اور وہاں پہ کائنات کے امام نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا بلکہ مسجد بنائی تھی، وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تھی۔ اور وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا صحابی 55 ہجری کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے کیسر پر حملہ کرتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کے کیا کہنے۔ ان کا نام ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ ہوئی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو چھپ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی پر چلتے رہے۔ یہ تو اسلام کی بات ہے۔ اس سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب کے اندر محصور تھے، اس وقت حضرت ابو العاص عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہی صحابی تھے، یہ دونوں ہی شہزادے تھے، جب چھپ چھپا کر کے میرے نبی کے لیے، میرے نبی کے ان محصور لوگوں کے لیے کھانا لے کے جایا کرتے تھے، چیزیں دیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ سہولت کار تھے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہا کرتے تھے، مجھ سے بڑھ کر کے بھی کوئی نبی کے ساتھ کسی کا رشتہ ہے؟ ایک تو میری بہن جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہے، اس حوالے سے میں نبی محترم کا برادر نسبتی ہوں، اور دوسرا میں مسلمانوں کا خالو بھی ہوں، ماموں بھی ہوں۔ مسلمانوں، مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، میرے نبی کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں، ان خبیثوں کی مائیں نہیں ہیں۔ جو اپنی ماں کو گالی دے وہ حلال کا نہیں ہوتا۔ اپنی ماں کو گالیاں دینے والے، ان کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں مسلمانوں کا ماموں بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ایک جنگ حنین کے اندر اکٹھے باپ اور بھائی کے ساتھ سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی سفیان جنہوں نے مل کر کے جنگ حنین کے اندر معرکہ لڑا تھا، شریک ہوئے تھے، تینوں صحابی کرام رضوان اللہ اجمعین۔ حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو نوکر رکھ لیں، میرے پتر کو نوکر رکھ لیں، اور میرے نبی کا نوکری، سبحان اللہ، اس میں سے دنیا میں جتنی بڑی بادشاہیوں سے بادشاہیاں ہوں، اس سے بڑی کی نوکری ہو سکتی ہے؟ جو میرے نبی کا نوکر ہو، میرے نبی کا غلام ہو، سبحان اللہ، ان کے کیا کہنا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں میرے پتر کو نوکر رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ تو ابو سفیان فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھنے پڑھنے کے کام پہ رکھ لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب والحساب والمہدی، اللہ اس امیر معاویہ کو لکھنا سکھا دے، حساب کتاب سکھا دے، اور اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعائیں مانگے، اس کے لیے بدبخت لوگ بکواس کرتے ہیں۔ او بھائی، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، رشتہ داریوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، باپ بیٹے کے اندر تعلقات، کسی نہ کسی مسئلے پہ کوئی نہ کوئی الجھن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے تمام یاروں کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی وہ اپنے رب سے راضی۔ اور جو بدبخت ان کی غلطیاں، ان کی لغزشیں آپس کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب جنگ صفین کا مسئلہ ختم ہوا، صلح ہوئی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرنا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت، اور انہی کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں درج ہیں جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، جو میرے نبی کے یاروں کے بارے میں بکتے ہیں، اور امیر معاویہ امیر البحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ پہلے کی باتیں کرتے ہیں، جی پہلے وہ یہ تھا، پہلے وہ فلاں تھا، اس کا باپ یہ تھا۔ اور بدبختو، وہ بندہ آیا نہیں تھا جس نے کہا تھا میری پہلے بات سن لیں، پہلے میری بات سن لیں، کیا میرا اسلام لانے سے پہلی غلطیاں میری مٹ جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ پہلی ساری لغزشیں ختم کر دیتا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن تو لیں، مجھے نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا اللہ ساری غلطیاں معاف کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن تو لیں۔ پھر وہ آپ نے بیٹی کا واقعہ سن رکھا ہے، اس نے سارا واقعہ بیان کیا، اور اس کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس بیٹی کا واقعہ سنتے ہوئے، داڑھی بھیگ جاتی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اگر ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں اسلام کے مخالف کھڑے ہیں، تو جب اسلام لایا ہے تو حنین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھا ملا کے بھی کھڑے ہیں، پتر کو نوکری کی سفارش کی۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو پڑھنا بھی چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ان کی شان کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ کئی لوگ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا، یہ علاقہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے، تو تم نبیوں کی، انبیاء کی، صلحاء کی، آپ کے یاروں کی، صحابہ اکرام کی، صحابیات کی عظمت کا، آپ کی حرمت کا دفاع نہیں کر سکتے؟ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تو تلواریں نکال لیتے ہیں، اور صحابہ کی شان کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اور ان کے سامنے پتہ ہوتا ہے یہ بکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کسی کے سامنے کوئی غلط بات کہے، میرے نبی کی بے حرمتی کرے، اور کم از کم وہ بدبخت تو کچھ نہیں کر سکتا تو ان کی مجلس کے اندر تو نہ بیٹھ، ان کی مجلس کے اندر تو نہ بیٹھ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، بلکہ ان کی تقریبات کے اندر شریک ہوتے ہیں،
جہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو گالیاں بکی جاتی ہیں، اور شریک ہونا تو دور کی بات، ان کے رسم و رواج کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں 22 رجب کے اندر تمہارے گھروں کے اندر یہ حلوے، یہ پوریاں نہیں آئی؟ کنہوں نے بنائی ہیں؟ یہ کس کے محبت کے اندر بنائی گئی ہیں؟ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر یہ خوشیاں منائی گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن 22 رجب۔ کسی کا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، کم از کم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام برائی کو ہاتھ سے روکنا، دوسرا کام زبان سے روکنا، تیسرا کام اور دل سے تو برا جانو، دل سے تو برا جانو۔ ہمارے دل ہی ایسے میلے ہو گئے ہیں، کوڑ بھرا ہوا ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم نبی کے صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو شان کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ والذین اذا انفقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر سرف ولا مخیلہ، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو فضول خرچی اور بخل کے بغیر۔ محترم بھائیو، مہنگائی کی بڑھتی ہوئی یہ سلسلہ، اس سے بچنے کے لیے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس پر ہم ہمیشہ حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں، سب ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے للے تللے اپنی خواہشات، رسوم و رواج، ہماری بازاروں کے اندر خریداری یا کم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فضول خرچی کرنے کا منع کیا ہے وہاں پہ کنجوسی کا بھی منع کیا ہے۔ نہ اتنی 3 قسم کے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ، ایک بندہ فضول خرچی کرنے والا، دوسرا کنجوسی کرنے والا، اور تیسرا بندہ اعتدال کے ساتھ چلنے والا۔ اعتدال کے ساتھ چلنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ہمیں ہمارے خاص طور پہ یہ تنخواہ دار طبقہ، ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے پہلے 10-15 دن خوب عیاشی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر قرضہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی روٹین کے ساتھ، اچھے طریقے سے کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی دوسرے دن ایک دن گوشت لیا ہے، دوسرے دن گوشت مدینے کے اندر ایک ہی سلاٹر ہاؤس تھا، صحابی رسول کا نام مجھے بھول گیا، تو وہاں پہ گوشت ہوتا تھا تو جا کے لوگ لیتے۔ جو دوسرے دن گوشت لینے آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹتے تھے، بھئی فضول خرچی نہ کر۔ تو ہم روزانہ ہی گوشت کھاتے ہیں، اکثر گوشت کھاتے ہیں،
اور دسترخوان کے اوپر کئی کھانے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں احساس کرنا چاہیے اپنا بھی، تاکہ فضول خرچی نہ ہو۔ اور کنجوسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کرو اپنے اوپر، اپنے آل و عیال پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی نہ کرو۔ اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ کیا کہتے ہیں؟ کلو واشربو، آقا فرماتے ہیں کھاؤ پیو، ولا تسرفو، زیادتی نہ کرو، وتصدقو، اور اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرو، من غیر صرف ولا مخیلہ، نہ زیادتی کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں، اور دوسری بات ہے کہ ہم استغفار بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ جہاں ہم گالیاں نکالتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں، 3-4 بات گلاں جڑیاں نا ساڈے زبان تے چڑھیاں، سردی آ جائے نا بڑی ٹھنڈ پیندی بھی، تیرے ٹھنڈ اس کہن نال کوئی ٹھنڈ گھٹ جائے۔ گرمی آئی ہے نا، اج تے گرمی نے اخیر کر چھڈی، ایک دفعہ گل ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، 3 ہوئی، بس بولی رہی۔ اچھا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اخیر کر چھڈی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب تسی کہو کہ جناب حکومت کی ترجمانی کر رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، لیکن ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ کتنا رابطہ ہے، استغفار کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس سے آسمان والا رب تمہیں بارشیں بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور رزق بھی دے گا۔ اور درود شریف تمام مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بتلایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم